حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جلوس کو لے کر کے آ رہے تھے۔ پہلے آسمان پہ ایک فرشتہ ایسا تھا جس کے ہاتھ اور پیر دونوں کٹے ہوئے تھے۔ اس فرشتے نے کہا کہ آج یہ فرشتوں کی جماعت کہاں جا رہی ہے؟ تو حضرات گرامی، ایک فرشتے نے کہا آج نبی آخر الزمان کے یہاں پر، آج نبیوں کے سردار کے یہاں پر، آج دونوں عالم کے مالک و مختار کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کی گود میں ایک ایسا شہزادہ آیا ہے جسے دنیا حسین کے نام سے جانے گی، جسے دنیا حسین کے نام سے یاد کرے گی۔ آج اس شہزادے کو مبارکباد دینے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ اس شہزادے کی آمد کی خوشخبری پر، آمد پر ہم مبارکباد پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس فرشتے نے کہا مجھے بھی ساتھ میں لے چلو۔ ایک فرشتے نے اپنے پیٹھ پر اسے بٹھالا۔ نبی کی بارگاہ میں فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے، جبرائیل علیہ السلام اور جبرائیل کے ساتھ میں وہ فرشتوں کی جماعت امام حسین کی آمد کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے نبی کی بارگاہ میں ہے۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں آقا پروردگار عالم آپ کو سلام فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، امام حسین کی آمد پر فرشتے مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ ایک فرشتے پر نظر میرے نبی کی پڑی جس کے ہاتھ اور پیر دونوں کٹے ہوئے تھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس فرشتے کے ہاتھ اور پیر کیسے کٹے؟ تو ایک اس فرشتے نے کہا آقا میرے ہاتھ اور پیر کٹنے کی یہ وجہ ہے کہ میں پہلے آسمان پہ رہتا تھا، میری نظر ایک دن زمین پر پڑی، میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ اور پیر دونوں کٹے ہوئے تھے۔ میری زبان سے یہ نکل گیا کہ یہ انسان کیسا انسان ہے، اس کا جینا بھی کوئی جینا ہے، اس کے جینے سے تو اس کا مر جانا بہتر ہے۔ نہ تو اس کے ہاتھ سلامت ہیں، نہ تو اس کے پیر سلامت ہیں۔ اللہ کو یہ بات اتنی بری لگی کہ اللہ نے میرے ہاتھ اور پیر دونوں کاٹنے کا حکم دے دیا۔ حضرات گرامی، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے اگر کسی میں کوئی نقص ہے تو ہمیں اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہاں سے ہمیں پیغام ملتا ہے اگر کسی کے اندر کوئی کمی ہے تو ہمیں اس کی ہنسی نہیں بنانا چاہیے۔ اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو ہمیں اس کے عیب کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی آنکھ میں خرابی ہے تو ہمیں اس کی آنکھ کو دیکھ کر کے مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اگر کسی کے پیر میں پولیا ہے تو ہمیں اس کے پیر کو دیکھ کر کے مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں خرابی ہے تو ہمیں اس کا ہاتھ دیکھ کر کے مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں تم سے بڑا بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ تم سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مرتبے تو اللہ جانتا ہے۔ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ کس میرے بندے کا کیا مرتبہ ہے، اس لیے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ فرشتے نے مذاق اڑایا، اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ اور پیر دونوں کاٹنے کا حکم دے دیا۔ وہ فرشتہ کہتا ہے آقا آج نوازشات کی بارش ہو رہی ہے، میرا رب بھی خوش ہے، آج فرشتے بھی خوش ہیں اور آج صحابہ کرام بھی خوش ہیں۔ یا رسول اللہ آج نوازے کی آمد پر اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو مجھے ملے گا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں تو مانگ، آج میرا نواسا آیا ہے، آج میرا شہزادہ آیا ہے، مانگ تو جو مانگنا چاہتا ہے تجھے دیا جائے گا۔ اس فرشتے نے کہا آقا میں آج کچھ اور نہیں مانگنا چاہتا ہوں، حسین کی آمد کی خوشی میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ رب کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے پروردگار میرے ہاتھ اور پیر دونوں واپس کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا بس اتنا سا۔ میرے نبی نے امام حسین کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھے، جس چادر میں حسین لیتے ہوئے تھے اس چادر کا ایک کنارہ اس فرشتے کے ہاتھ اور پیر پر مس کر دیا۔ قسم خدا کی اس کے ہاتھ بھی واپس آ جاتے ہیں، اس کے پیر بھی واپس آ جاتے ہیں۔ وہ امام حسین جس کی چادر کا ایک کنارہ اگر فرشتے کے ہاتھ اور پیر پر لگ جائے تو اس کے ہاتھ اور پیر دونوں واپس آ جائیں۔ اللہ اللہ، وہ امام حسین ہیں، فرشتے کے ہاتھ اور پیر دونوں واپس آ گئے۔ فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے، تقریباً 1,40,000 فرشتوں کی جماعت آئی تھی حسین کو مبارکباد دینے کے لیے۔ یہ حضرت علی شیر خدا کو اجازت ملی کہ اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ صحابہ کرام اندر آ رہے تھے۔ حضرات گرامی
इमाम हुसैन की आमद की खुशी में सहाबाए किराम मुबारकबाद दे रहे हैं, सिद्दीक अकबर मुबारकबाद दे रहे हैं, फारूक आजम मुबारकबाद दे रहे हैं, उस्मान गनी मुबारकबाद दे रहे हैं। अली घर में लाडले का आना मुबारक हो, फातिमा घर में लाडले का आना मुबारक हो। हजरात गिरामी, वो फरिश्ता जिसके हाथ और पैर वापस आए थे, सब खुशी मना रहे थे, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मेरे नबी ने फरमाया तेरे रोने की वजह क्या है? उस फरिश्ते ने अर्ज किया आका, आज जिस नवासे की आमद पर इतनी मुबारकबाद पेश की जा रही है, जिस नवासे की आमद पर फरिश्ते मुबारकबाद दे रहे हैं, जिस नवासे की आमद पर सहाबाए किराम मुबारकबाद दे रहे हैं, उसी नवासे को आपका कलमा पढ़ने वाले, उस नवासे को आपका नाम लेने वाले मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर देंगे। मेरे नबी ने फरमाया कैसी बात कर रहा है? अभी मेरा लाडला पैदा हुआ है, अभी मेरा नवासा इस दुनिया में आया है, अभी मेरे नवासे की उम्र ही कितनी है और अभी से तू मेरे नवासे की शहादत की खबर सुना रहा है। वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहता है फरिश्ता कि आप बताइए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, आपके इस प्यारे लाडले को मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा आपके उम्मती शहीद कर देंगे। जिब्राइल ने वहां की मिट्टी ला करके दी, कहा आका जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाएगी उस दिन आपके नवासे को शहीद कर दिया जाएगा। मेरे नबी ने वो मिट्टी उम्मे सलमा को दी थी, जो जिन्होंने एक शीशी के अंदर बंद करके रख दिया था। हजरात इकरामी, ये बात भी मैं अभी आपके सामने बयान करूंगा, ये मिट्टी कब खून बनी थी। हजरात